سر، ہر ایجنسی کے لوگ دوسری ایجنسیوں میں ہوتے ہیں، اس لیے تو میں نے پہلے عرض کی تھی کہ یہ اطلاع کنفرم ہے۔ آپ سے پہلے میں نے کرنل رامیش کو اطلاع دی ہے، وہ یقیناً اب تک معلوم کر چکے ہوں گے کہ میری بات درست ہے بھی یا نہیں۔ دوسری بات یہ کہ مجھے جو اطلاع دی گئی ہے اس میں بتایا گیا ہے کہ انہیں گولیاں ماری گئی ہیں، جبکہ وہاں کے وحشی قبائل ابھی تک زہریلے تیر استعمال کرتے ہیں۔ ان کے پاس باوردی اسلحہ موجود نہیں، اس لیے لامحالہ ان کے ساتھیوں نے ہی ہلاک کیا ہے، کیونکہ ان کے علاوہ اور وہاں کوئی مسلح گروپ موجود نہیں ہے۔ اوور۔ شاگل نے ایک بار پھر تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ اوور صدر نے تیز لہجے میں پوچھا۔ کچھ نہیں سر، میں تو حدود کا پابند ہوں سر، میں نے تو صرف آپ کی خدمت میں یہ اطلاع پہنچانی تھی۔ اوور۔ شاگل نے جواب دیا۔ آپ ٹرانسمیٹر پر رہیں، میں پھر آپ سے رابطہ کروں گا۔ اوور اینڈ آل۔ صدر نے کہا تو شاگل نے بھی ٹرانسمیٹر آف کر دیا، اس کے چہرے پر کامیابی کے تاثرات نمایاں تھے۔ آپ نے صدر صاحب کو وہ کچھ کرنے پر مجبور کر دیا ہے جو آپ چاہتے ہیں، مایا دیوی نے شاگل سے مخاطب ہو کر کہا۔ ہاں، آخری فتح ہماری ہی ہوگی، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ویسے سر، وہ پاکستانی ایجنٹ آخر کہاں چلے گئے؟ چیک پوسٹ تک تو وہ جیپ میں ہی تھے اور کیپٹن راجندر کی موت کے بعد جیپ سرام کی طرف جاتی دکھائی دی تھی، پھر وہ آخر کہاں گئے؟ مایا دیوی نے پوچھا۔ وہ کہیں اور نکل گئے ہوں گے، ورنہ ان کی جیپ ہمیں ضرور نظر آ جاتی۔ مجھے یقین ہے کہ وہ راستہ بھول کر کہیں اور گئے ہیں، یا پھر ان کی جیپ اس دشوار گزار راستے میں کہیں نیچے گر گئی ہے اور وہ لوگ ہلاک ہو گئے ہیں، شاگل نے کہا۔ پھر تو انہیں تلاش کیا جانا چاہیے تاکہ ان کی لاشیں حاصل کی جا سکے، مایا دیوی نے اشتیاق بھرے لہجے میں کہا۔ اسی لیے تو یہ سارا چکر چلایا جا رہا ہے، تم واقعی ناقص العقل ہو، تم اب تک اصل بات نہیں سمجھ سکی، شاگل نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ آپ کے مقابلے میں تو میں واقعی ناقص العقل ہوں، پلیز آپ مجھے اصل بات بتا دیں، مایا دیوی نے فوراً اپنے ناقص العقل ہونے کا اعتراف کرتے ہوئے کہا، کیونکہ اسے معلوم تھا کہ شاگل سے اصلیت اگلوانے کے لیے ایسا اعتراف ضروری ہے۔ گڈ، تم واقعی سمجھدار ہو، ویری گڈ۔ تو سنو، میں نے جو کچھ صدر صاحب سے کہا ہے اس کے بعد اب مجھے 100% یقین ہے کہ صدر صاحب اب اسپیشل اسٹیشن تک ہمیں ان پاکستانی ایجنٹوں کے خلاف آپریشن کی اجازت دے دیں گے۔ اس کے بعد ان پاکستانی ایجنٹوں کی اگر وہ ہلاک ہو چکے ہیں تو ان کی لاشیں تلاش کر کے لے جائیں گے، اور اگر ہلاک نہیں ہوئے تو ہم انہیں ہلاک کر کے ان کی لاشیں لے جائیں گے۔ اس طرح کریڈٹ بہرحال سیکرٹ سروس کے پاس ہی رہے گا اور ملٹری انٹیلیجنس سامنے سے ہٹ جائے گی، شاگل نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، ٹرانسمیٹر سے سیٹی کی محسوس آواز سنائی دینے لگی تو شاگل نے ہاتھ بڑھا کر ٹرانسمیٹر کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو، ملٹری انٹیلیجنس ٹو پریزیڈنٹ کالنگ چیف شاگل۔ اوور۔ بٹن آن ہوتے ہی پریزیڈنٹ کے ملٹری سیکرٹری کی آواز سنائی دی۔ یس چیف شاگل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس اٹینڈنگ یو۔ اوور۔ شاگل نے اپنی عادت کے مطابق پورا تعارف کراتے ہوئے کہا، صدر صاحب سے بات کیجیے۔ اوور۔ دوسری طرف سے کہا گیا۔ یس سر، شاگل بول رہا ہوں۔ اوور۔ شاگل نے کہا۔ چیف شاگل، ہم نے معلومات کی ہے کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو واقعی گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ کارروائی آپ کے آدمیوں نے کی ہے، کیونکہ آپ حدود کی خلاف ورزی کرتے ہوئے ہیلی کاپٹر پر وہاں جانے کی کوشش کر رہے تھے، تو آپ کے ہیلی کاپٹر پر انتباہی فائرنگ کی گئی، لیکن ہمیں اس بات سے اتفاق نہیں ہے کیونکہ آپ ہماری اجازت کے بغیر حدود کی خلاف ورزی کبھی نہیں کرتے۔ بہرحال جو کچھ بھی ہوا ہو چکا، ابھی تک نہ ہی پاکستانی ایجنٹ سامنے آئے ہیں اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی بڑی کارروائی ہوئی ہے۔ اس کے باوجود کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو ہلاک کر دیا گیا ہے، تو اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ ایسا 2 گروپوں کے درمیان بالادستی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا ہے۔ ہمیں آپ کی بات میں زیادہ وزن محسوس ہوا ہے۔ کرنل رامیش، چیف آف ملٹری انٹیلیجنس نے بھی اس بات کی تصدیق کر دی ہے کہ کرنل ناتھ اور اس کے 8 ساتھیوں کو جنگل میں بہرحال گولیاں مار کر ہلاک کیا گیا ہے۔ اس لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ اب ہماری طرف سے کوئی حد متعین نہیں ہوگی، اور ملٹری انٹیلیجنس چونکہ ابتدائی طور پر ہی ناکام رہی ہے، اس لیے اسے واپس کال کر لیا گیا ہے۔ اب اسپیشل اسٹیشن تک سیکرٹ سروس کارروائی کرے گی، لیکن یہ سن لیں کہ اگر پاکستانی ایجنٹ کسی بھی طرح وہاں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے اور انہوں نے اسپیشل اسٹیشن کو کسی طرح بھی نقصان پہنچایا تو آپ کا یقینی طور پر کورٹ مارشل کیا جائے گا۔ اوور۔ صدر نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ سر، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ اس بار فتح ہماری ہوگی۔ اوور۔ شاگل نے مسرت بھرے لہجے میں کہا تو دوسری طرف سے اوور اینڈ آل کہہ کر رابطہ ختم کر دیا گیا، تو شاگل نے ٹرانسمیٹر آف کرتے ہی زوردار کہا لگایا۔ آپ واقعی سپر جینیس ہیں سر، سپر جینیس، مایا دیوی نے تحسین بھرے لہجے میں کہا۔ ہمارے مقابلے میں کون ٹھہر سکتا ہے، لیکن اب ہمیں بہرحال کام کرنا ہوگا، ورنہ صدر صاحب واقعی ہمارا کورٹ مارشل کرا سکتے ہیں، شاگل نے کہا۔ لیکن کیا ہونا چاہیے؟ مایا دیوی نے کہا تو شاگل نے انٹرکام کا ریسیور اٹھایا اور 2 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس سر، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ گوپال کو میرے آفس بھیجواؤ، شاگل نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ تھوڑی دیر بعد گوپال اندر داخل ہوا اور اس نے سلام کیا۔ بیٹھو، شاگل نے کہا، اور گوپال مایا دیوی کے ساتھ موجود خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ گوپال، کیا تم اس علاقے کے رہنے والے ہو؟ شاگل نے پوچھا۔ یس سر، میرے آباء و اجداد بھی سوجام کے رہنے والے تھے، میں بھی یہیں پیدا ہوا اور یہیں پلا بڑھا، گوپال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ مجھے یقین ہے کہ پاکستانی ایجنٹ عمران اور اس کے ساتھی جیپ میں سوار ہو کر اس کالے جنگل میں پہنچے، اور جب ہم ان کے حکم میں پہنچے تو وہ ہمارے خلاف کارروائی کرنے کے لیے پہلے سے تیار تھے۔
انہوں نے گو ہمیں بے ہوش تو کر دیا لیکن انہیں ہمیں ہلاک کرنے کی جرت نہ ہو سکی، اس لیے کہ میں کافرستان سیکرٹ سروس کا چیف ہوں، ان کی طرح سیکرٹ سروس کا ممبر نہیں ہوں۔ لیکن جب ہمیں ہوش آیا تو وہ موجود نہ تھے اور نہ ہی ان کی جیپ موجود تھی۔ اس پر بھی ہم سمجھے کہ وہ واپس چلے گئے ہوں گے، لیکن مجھے اب خیال آ رہا ہے کہ ایسا نہیں کیا گیا۔ یہ لوگ واپس جانے والے نہیں ہیں، انتہائی کٹھن ترین حالات میں بھی یہ واپس جانے کا سوچتے نہیں، اس لیے لامحالہ یہ کسی نہ کسی طرح کالا جنگل کراس کر کے آگے بڑھے ہوں گے۔ اب تم بتاؤ کہ ہم انہیں کہاں اور کیسے تلاش کر کے ہلاک کر سکتے ہیں، شاگل نے مسلسل بولتے ہوئے کہا۔ کیا ہمیں اس سارے علاقے میں کام کرنے کی اجازت مل گئی ہے سر؟ گوپال نے کہا۔ ہاں، صدر صاحب نے اب ملٹری انٹیلیجنس کو واپس بلا لیا ہے اور اب ہمیں جو کچھ کرنا ہے ہم نے کرنا ہے، شاگل نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ پھر تو یہ کام انتہائی آسانی سے ہو سکتا ہے۔ جنگلوں میں موجود تمام قبیلوں کے سردار بیتال کے پاس ٹرانسمیٹر موجود ہے جسے وہ کافرستان کے بڑے لوگوں سے رابطہ کرتا ہے، اور وہ نہ صرف سوجام بلکہ دارالحکومت تک آتا جاتا رہتا ہے۔ میرے پاس اس کی فریکوینسی موجود ہے، آپ کو فریکوینسی لا دیتا ہوں، آپ اس سے بات کریں، وہ آپ سے مکمل تعاون کرے گا، لیکن آپ کو اسے تھوڑا سا انعام دینے کا وعدہ کرنا ہوگا، گوپال نے کہا۔ انعام کیوں؟ کیا وہ کافرستان سیکرٹ سروس کے چیف کی بات ویسے نہیں مانے گا؟ اگر ایسا ہے تو میں اسے گولی مار دوں گا، شاگل نے انتہائی وسیلے لہجے میں کہا۔ جناب، کوئی بڑا انعام نہیں ہوگا، آپ اس سے وعدہ کر لیں کہ مکمل تعاون کی صورت میں آپ خوش ہو کر اسے سیٹلائٹ فون کا کنیکشن دلوا دیں گے تو وہ بالکل آپ کے غلاموں کی طرح کام کرے گا، گوپال نے کہا۔ اوہ، یہ کون سی بڑی بات ہے؟ ٹھیک ہے، تم فریکوینسی لے آؤ جلدی تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں، شاگل نے کہا تو گوپال اٹھا اور مڑ کر کمرے میں چلا گیا۔ یہ جنگلی لوگ انعام سے واقعی بے حد خوش ہو جاتے ہیں سر، مایا دیوی نے کہا تو شاگل نے اسبات میں سر ہلا دیا۔ تھوڑی دیر بعد گوپال واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک ڈائری تھی۔ اس نے ڈائری کھولی اور اس کے چند ورق الٹا کر اسے ایک ورق کو چند لمحے غور سے دیکھا اور پھر ڈائری شاگل کے سامنے رکھ دی۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیتال سے ابتدائی بات کر کے اور آپ کا تعارف کرا کر آپ کی بات کراؤں، گوپال نے کہا۔ اوہ ٹھیک ہے، کراؤ بات، شاگل نے ڈائری اور ٹرانسمیٹر دونوں اٹھا کر گوپال کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا تو گوپال نے ڈائری اٹھا کر سامنے رکھی اور پھر اسے دیکھ کر اس نے فریکوینسی ایڈجسٹ کی اور اس کے ساتھ ہی اس نے اسے آن کر دیا۔ بولو بولو، میں گوپال بول رہا ہوں، سوجام سے بولو، گوپال نے بار بار اس انداز میں کال دیتے ہوئے کہا تو شاگل سمجھ گیا کہ چونکہ بیتال ان پڑھ قبائلی ہے اس لیے ہیلو اور اوور کی بجائے اسے لفظ بولو سکھایا گیا ہے۔ ہاں، میں سردار بیتال بول رہا ہوں، بولو۔ تھوڑی دیر بعد ایک قدرے چیختی ہوئی مردانہ آواز سنائی دی۔ سردار بیتال، کافرستان کے سب سے بڑے افسر جو صدر اور پرائم منسٹر کے بعد کافرستان کے سب سے بڑے افسر ہیں، تم سے بات کرنا چاہتے ہیں، اور یہ تمہارے لیے فخر کی بات ہوگی کہ اتنے بڑے افسر تم سے بات کریں گے، اور سنو، وہ تمہیں انعام بھی دیں گے، وہ انعام جو اور کوئی تمہیں نہیں دے سکتا، اور سنو، اگر تم نے چیف شاگل سے تعاون نہ کیا تو تمہارا پورا جنگل کٹوایا بھی جا سکتا ہے، بولو، گوپال نے کہا تو شاگل نے اس طرح اس بات میں سر ہلایا جیسے اسے گوپال کا اپنا کرایا ہوا تعارف بے حد پسند آیا ہو۔ میں نے سردار شاگل کا نام سنا ہوا ہے، وہ ملک کے بڑے سردار ہیں، مجھے خوشی ہوگی کہ میں اتنے بڑے سردار کا کام کروں، بولو، سردار بیتال نے مؤدبانہ لہجے میں بات کرتے ہوئے کہا۔ ہیلو شاگل، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس بول رہا ہوں، بولو، شاگل نے لہجے کو باقاعدہ روبدار بناتے ہوئے کہا۔ میں سردار بیتال بول رہا ہوں، سرداروں کے سردار، حکم دیجیے سرداروں کے سردار، بولو، دوسری طرف سے سردار بیتال نے مؤدبانہ لہجے میں کہا تو شاگل کا پھولا ہوا سینہ مزید کئی انچ پھول گیا۔ ظاہر ہے سردار بیتال نے اسے سرداروں کا سردار کہا تھا۔ سنو سردار بیتال، اگر تم کافرستان کی امداد کرو گے تو کافرستان بھی تمہیں بڑا سردار بنا دے گا اور تمہیں سیٹلائٹ فون کا کنیکشن دلوا دوں گا، بولو، شاگل نے کہا۔ یہ مجھ جیسے چھوٹے سردار پر سرداروں کے سردار کی مہربانی ہوگی، حکم دیجیے سرداروں کے سردار، بولو، سردار بیتال نے کہا۔ کافرستان کے دشمن 9 افراد جن میں 5 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں کالے جنگل کے راستے اسپیشل اسٹیشن تک پہنچ رہے ہیں، وہ تمہیں جنگلوں میں سے گزریں گے، ہم نے انہیں ہلاک کرنا ہے، اس میں تم کیا مدد کر سکتے ہو، بولو، شاگل نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا۔ ان کا سردار عمران تو نہیں، بولو، سردار بیتال نے کہا تو شاگل بے اختیار چونک پڑا۔ ہاں ہاں، وہی کہاں ہیں یہ لوگ اور تم انہیں کیسے اور کب سے جانتے ہو، بولو، شاگل نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ سرداروں کے سردار، میں دارالحکومت میں ایک کلب میں جاتا رہتا ہوں، اب میں وہاں گیا تو وہاں کے ایک آدمی نے مجھے کہا کہ اگر میں سردار عمران اور اس کے ساتھیوں کو حکومت کے علاقے تک صحیح سلامت پہنچا دوں تو وہ مجھے بھاری رقم ملے گی جس سے میں اپنی مرضی سے سامان خرید سکوں گا، اس لیے میں نے حامی بھر لی، پھر مجھے رقم دے دی گئی اور میں نے اپنی مرضی کا سامان خرید لیا۔ اب اطلاع ملی ہے کہ سردار عمران اور اس کے ساتھی جن میں 4 مرد اور 4 عورتیں شامل ہیں ہمارے پاس آ رہے ہیں، ابھی وہ سرخ جنگل کے علاقے میں ہے، پہلے وہ وہاں کے سردار گوشم سے مل کر پھر ہمارے علاقے میں داخل ہوں گے، بولو، سردار بیتال نے کہا۔ کیا سردار گوشم تمہارے ماتحت ہے یا نہیں، بولو، شاگل نے چیختے ہوئے کہا۔ سرداروں کے سردار، وہ بھی میرا ماتحت ہے، لیکن ان کے قبیلے کا رواج ایسا ہے جس میں وہ میری مداخلت بھی برداشت نہیں کر سکتے، باقی ہر کام وہ میرا ماتحت ہے، بولو، سردار بیتال نے جواب دیا۔ سنو، تم ان سب کا فوری خاتمہ کر دو اور ہمیں اطلاع دو، ہم ہیلی کاپٹر پر آ کر ان کی لاشیں اٹھا لیں گے، بولو، شاگل نے کہا۔
آپ ہیلی کاپٹر ہمارے علاقے میں نہ اتاریں، ہمارے آدمی ڈر جائیں گے اور ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی ہلاک کر دیں کہ میں سردار ہونے کے باوجود لوہے کے پرندے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ آپ سرکاری علاقے میں پہنچ جائیں، میں دلدل پار کرا کر ان کی لاشیں وہاں بھجوا دیتا ہوں، بولو، سردار بیتال نے کہا۔ دلدل؟ کیسی دلدل بولو؟ شاگل نے چونک کر کہا۔ سرکاری علاقے کے 2 میل چوڑی خوفناک دلدل ہے جسے صرف سردار بیتال ہی پار کرا سکتا ہے، بولو، سردار بیتال نے کہا۔ 2 میل چوڑی دلدل کو تم کیسے پار کرا سکتے ہو، بولو، شاگل نے یقین نہ آنے والے لہجے میں کہا۔ جناب، سردار کے پار جانے کے لیے صدیوں سے ایسی کشتی بنائی جاتی ہے جس کے نیچے گوگوش نامی درخت کی گوند لگائی جاتی ہے۔ اس گوند کا کمال ہے کہ اس کشتی کو معمولی سا دھکا دو تو وہ میلوں دور تک پھسلتی چلی جاتی ہے، اور اس کشتی کو اس انداز میں بنایا جاتا ہے کہ یہ دلدل میں ڈوبتی نہیں۔ میں اس کشتی پر ان سب کی لاشیں ڈال کر سرکاری علاقے میں پہنچا دوں گا، آپ وہاں سے لے لیں اور کشتی میں میرا انعام رکھ کر کشتی کو واپس دکھیل دیں، وہ مجھ تک پہنچ جائے گی، بولو، سردار بیتال نے کہا۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ سن لو کہ اگر یہ لوگ صحیح سلامت تمہارے علاقے میں نظر آئے تو پھر تم سمیت تمہارا پورا جنگل جلا کر راکھ کر دیا جائے گا، بولو، شاگل نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، اور آخر میں اوور انڈال کہہ کر اس نے ٹرانسمیٹر آف کر دیا۔ اب جا کر معلوم کرو کہ ملٹری انٹیلیجنس نے جو ایئر کرافٹ گنیں نصب کر رکھی ہیں کیا وہ ہٹائی گئی ہیں یا نہیں۔ میں اس دوران اسپیشل اسٹیشن کے انچارج ڈاکٹر مدھوکر سے بات کر لوں، شاگل نے گوپال سے کہا، تو گوپال سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ شاگل نے جیب سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اسے کھول کر دیکھنے لگا، پھر ایک وقت پر اس کی نظریں جم گئیں۔ اس نے ڈائری بند کر کے واپس جیب میں ڈالی اور سامنے پڑے ہوئے فون کا ریسیور اٹھا کر اس نے تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ اسپیشل اسٹیشن رابطہ قائم ہوتے ہی ایک نسوانی آواز سنائی دی، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں، ڈاکٹر مدھوکر سے بات کرائیں۔ شاگل نے اپنے محسوس انداز میں اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یس سر، دوسری طرف سے کہا گیا۔ ہیلو، ڈاکٹر مدھوکر بول رہا ہوں۔ چند لمحوں بعد ایک بھاری سی آواز سنائی دی، چیف آف کافرستان سیکرٹ سروس شاگل بول رہا ہوں۔ شاگل نے ایک بار پھر اپنا تعارف کراتے ہوئے کہا۔ یس سر، فرمائیے کیسے فون کیا ہے؟ ڈاکٹر مدھوکر کا لہجہ اسپاٹ تھا۔ پاکستانی ایجنٹ اسپیشل اسٹیشن کو تباہ کرنے کی غرض سے سرخ جنگل میں داخل ہو چکے ہیں۔ پہلے جہاں ملٹری انٹیلیجنس کی سیکیورٹی تھی، لیکن ملٹری انٹیلیجنس ناکام ہو گئی۔ اس کا یہاں کا انچارج کرنل ناتھ ان کے ہاتھوں مارا گیا، جس پر صدر مملکت نے ملٹری انٹیلیجنس کو ہٹا لیا ہے، جبکہ اب اسپیشل اسٹیشن سمیت سارے علاقے کی سیکیورٹی سیکرٹ سروس کو دے دی گئی ہے۔ ہم آپ کے علاقے میں ہیلی کاپٹر پر پہنچ رہے ہیں تاکہ جنگل کے راستے یہاں تک پہنچنے والی دشمن ایجنٹوں کو ہلاک کیا جا سکے۔ شاگل نے پوری تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا، لیکن اس نے ڈاکٹر مدھوکر کو اس بات کی ہوا تک نہ لگنے دی کہ جنگل کا سردار بیتال انہیں ہلاک کرے گا اور وہ ان کی لاشیں وصول کریں گے، کیونکہ ڈاکٹر مدھوکر کا رابطہ براہ راست صدر سے بھی ہو سکتا تھا، اس لیے وہ یہ بات چھپا گیا تھا تاکہ اس کی کارکردگی نمایاں نہ ہو سکے۔ لیکن آپ اسپیشل اسٹیشن میں تو کسی صورت بھی داخل نہیں ہو سکتے، اسے مزید 1 ماہ کے لیے سیلڈ کر دیا گیا ہے، ڈاکٹر مدھوکر نے کہا۔ ہمیں اسپیشل اسٹیشن میں داخل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بیرونی علاقے میں رہیں گے، شاگل نے کہا۔ ٹھیک ہے، آ جائیں، دوسری طرف سے کہا گیا، اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو شاگل نے بھی ریسیور رکھ دیا۔ اسی لمحے گوپال اندر داخل ہوا۔ کیا رپورٹ ہے؟ شاگل نے اسے دیکھتے ہی چونک کر پوچھا۔ ملٹری انٹیلیجنس نے اپنی تمام تنصیبات ہٹا لی ہیں سر، اب زمینی اور فضائی دونوں ایریا کلیئر ہیں، گوپال نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے، اب ہم نے اسپیشل اسٹیشن کے علاقے میں کیمپ لگانا ہے، ہیلی کاپٹر کے 4 5 6 جتنے چکر بھی لگیں لگاؤ، وہاں کیمپ لگاؤ، اسلحہ پہنچاؤ، راشن کا سامان وغیرہ تمام انتظامات کرو۔ آخر میں مایا دیوی اور میں تمہارے ساتھ جائیں گے، شاگل نے تمام احکامات ایک ساتھ دیتے ہوئے کہا۔ یس سر، حکم کی تعمیل ہوگی سر، گوپال نے جواب دیا تو شاگل نے اطمینان بھرے انداز میں سر ہلا دیا۔ عمران کالے جنگل کو کراس کر کے جیپ چلاتا ہوا آگے بڑھا چلا جا رہا تھا۔ یہ سارا جنگل سرخ رنگ کے پتوں اور سرخ پھلوں والے درختوں پر مشتمل تھا۔ کہیں کہیں کوئی دوسرے درخت بھی نظر آ جاتے تھے، لیکن اکثریت سرخ پتوں اور سرخ پھلوں والے درختوں کی تھی۔ ابھی جیپ تھوڑا ہی آگے بڑھی تھی کہ یکلخت ایک کباری درخت سے کود کر جیپ کے سامنے اس طرح آیا کہ اگر عمران فل بریک نہ لگاتا تو جیپ اس آدمی کو کچلتی ہوئی آگے بڑھ جاتی۔ فل بریک کے باوجود وہ آدمی دھکا کھا کر چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ جیپ رکتے ہی عمران اچھل کر نیچے اترا ہی تھا کہ دائیں بائیں دونوں اطراف سے عجیب و غریب آوازیں آنا شروع ہو گئیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی خوفزدہ گروہ خوف کے مارے چیخیں مارتا ہوا دوڑتا ہوا آ رہا ہو۔ عمران نے آگے بڑھ کر آدمی کو اٹھانے میں مدد دی۔ کیا نام ہے تمہارا؟ عمران نے اسے بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اٹھاتے ہوئے کہا۔ میرا نام صوبو ہے۔ صوبو، تم عورتوں کو لے کر آئے ہو، یہ خوبصورت ہوتے ہیں، اب ہم ان سے شادی کریں گے۔ صوبو نے اٹھ کر اس طرح دائرے میں ناچتے ہوئے کہا جیسے وہ انتہائی لطف لے رہا ہو۔ خاموش رہو، یہ سب شادی شدہ ہیں، عمران نے گراتے ہوئے کہا تو دائرے میں ناچتا ہوا صوبو ایک جھٹکے سے رک گیا۔ کیا کہہ رہے ہو؟ نہیں، واقعی نہیں، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ ان کی شادیاں نہیں ہوئی، یہ سب تر و تازہ پھولوں کی مانند ہیں، صوبو نے کسی ماہر نفسیات کے انداز میں جواب دیا۔ پھر اس سے پہلے کہ صوبو سے مزید کوئی بات ہوتی، دائیں اور بائیں اطراف سے 150 قبائلی دوڑتے ہوئے آئے اور پھر اس طرح رک گئے جیسے انہیں کوئی عجوبہ نظر آ گیا ہو۔
جولیا، سالیہ، نازیہ اور شاہینہ لارا چاروں جیپ کے اندر بیٹھی ہوئی تھی، جبکہ عمران اور تنویر باہر موجود تھے۔ البتہ صفدر اور کیپٹن شکیل چونکہ ابھی پوری طرح تیزی سے حرکت نہ کر سکتے تھے، اس لیے وہ جیپ کے اندر ہی بیٹھے رہے۔ جوزف بھی جیپ کی عقبی سیٹ پر بیٹھا تھا۔ عمران نے اسے کہا تھا کہ جب تک وہ اسے باہر آنے کا نہ کہے وہ اندر ہی رہے۔ یہ عورتیں غیر شادی شدہ ہیں، ان سے ہم شادی کریں گے، یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ صوبوں نے ایک بار پھر اچھلتے ہوئے کہا تو آنے والے قبائلی بھی یکلخت اچھلنے لگ گئے۔ خاموش ہو جاؤ ورنہ کالے کاغ کا یہ سایہ تم پر ڈال دیا جائے گا اور تمہارے درخت پھل دینا بند کر دیں گے اور تمہارے چشمے پانی نکالنا بند کر دیں گے، خاموش ہو جاؤ۔ عمران نے یکلخت ہاتھ سر سے اوپر لے جاتے ہوئے چیخ کر کہا تو صوبوں سمیت سب اس طرح ساکت ہو گئے جیسے بیڑی ختم ہو جانے پر بیٹری سے حرکت کرنے والے کھلونے رک جاتے ہیں۔ تم کیوں کالے ناگ کا نام لے رہے ہو؟ کون ہو تم؟ صوبوں نے اس بار براہ راست عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کے لہجے میں اس بار قدرے خوف کا عنصر موجود تھا۔ کالے کاغ کا نمائندہ کالا جوزف ہمارے ساتھ ہے، عمران نے چیخ کر کہا۔ باہر آ جاؤ جوزف، عمران نے افریقی زبان میں کہا تو جوزف نے جیپ کے اندر ایک لمبی چھلانگ ماری اور دوسرے لمحے وہ اچھل کر جیپ سے باہر آ گیا۔ تم یہاں کے دیوتا کالے کاغ یعنی کوے کے نمائندے ہو اور تمہاری اجازت کے بغیر یہ کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے، عمران نے افریقی زبان میں جوزف کو ہدایات دیتے ہوئے کہا۔ سنو، میں کالے کاغ کا نمائندہ ہوں، سنو، کالا کاغ انتہائی وسیلہ ہے، تم شادی شدہ عورتوں کو غیر شادی شدہ کہہ رہے ہو، تم پر کالے کاغ کا عذاب ٹوٹ پڑے گا، تمہارے درخت پھل دینا چھوڑ دیں گے، تمہاری عورتیں بچے پیدا کرنے بند کر دیں گی، تمہارے چشموں میں پانی خشک ہو جائے گا اور تمہارے قبیلے میں بیماریاں پھوٹ پڑیں گی، کائیں کائیں کائیں، جوزف نے چیخ کر بولتے ہوئے کہا اور آخر میں اس نے کوے کی طرح کائیں کائیں کی آوازیں نکالیں تو صوبوں سمیت سارے قبائلی اس کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔ کہاں ہے تمہارا سردار؟ بولو کہاں ہے؟ عمران نے چیختے ہوئے کہا۔ سردار گوشم اپنے ڈیرے پر بیٹھا ہے، تمہیں وہاں جانا ہوگا اور سردار گوشم فیصلہ کرے گا کہ تمہاری عورتیں شادی شدہ ہیں یا غیر شادی شدہ، چلو، صوبوں نے کہا۔ چلو، عمران نے کہا اور پھر اس نے جوزف کو جیپ کے اوپر چڑھ کر بیٹھنے کا کہا تو جوزف بجلی کی سی تیزی سے اچھل کر جیپ کی چھت پر چڑھ گیا اور جیپ کے اوپر لگے ہوئے سامان کے جنگلے میں اس طرح بیٹھ گیا کہ اس کی ٹانگیں سامنے کی طرف تھیں جبکہ اس کا روح دائیں طرف کو تھا۔ عمران اور تنویر بھی جیپ میں سوار ہو گئے، پھر جیپ اس سابوں کے پیچھے پیچھے چل پڑی جبکہ باقی قبائلی جیپ کے عقب میں شور مچاتے اور اچھلتے گاتے ہوئے اس طرح چل رہے تھے جیسے بارات لے کر جانے والے ناچتے اور اچھلتے ہوئے چلتے ہیں۔ یہ ہمیں کچھ کہیں گے تو نہیں؟ عقب میں بیٹھی نازیہ نے انتہائی سہمے ہوئے لہجے میں کہا۔ تم نے بس اپنا کردار بخوبی نبھانا ہے، باقی سب ٹھیک ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ یہ ہم کس چکر میں پھنس گئے ہیں؟ ان پر فائر کیوں نہ کھول دیا جائے؟ تنویر نے غصیلے لہجے میں کہا۔ ان کی تعداد یہاں ہزاروں میں ہے اور ان کے پاس انتہائی زہریلے تیر ہیں جو لگتے ہی آدمی کا ہارٹ فیل کر دیتے ہیں، اس لیے ہمیں بہرحال سمجھداری سے کام لینا ہوگا، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ ہم ہیلی کاپٹر کے ذریعے بھی تو اس علاقے کو پار کر سکتے تھے، اس بار جولیا نے کہا۔ ہمیں ایک لمحے میں فضا میں ہی اڑا دیا جاتا، ہم کافرستان کے اسپیشل اسٹیشن کو تباہ کرنے جا رہے ہیں، ان کے گلے میں ہار ڈالنے نہیں جا رہے، عمران نے کہا۔ عمران صاحب، کیا سردار گوشم آپ کی بات مان لے گا جبکہ اس کا ایک عام آدمی نہیں مان رہا؟ صفدر نے کہا۔ نہیں مانے گا تو پھر کالے کاغ کا نہ صرف وہ بلکہ خود سارا قبیلہ شکار ہو جائے گا، عمران نے جواب دیا۔ یہ آپ نے کہاں سے دیوتا نکال لیا ہے؟ صفدر نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ میں نے یہاں آنے سے پہلے ان قبائلوں کے بارے میں تفصیلات معلوم کی ہے، سیاہ کوے کو یہ تباہی اور بربادی کا دیوتا سمجھتے ہیں اور جوزف کو اس لیے میں نے کالے کوے کا نمائندہ بنا دیا ہے کہ اس کا رنگ اور لوگوں سے بھی زیادہ کالا ہے، باقی جوزف عقل مند آدمی ہے اس لیے تو اس نے باقاعدہ کائیں بھی شروع کر دی تھی، عمران نے کہا تو سب بے اختیار ہنس پڑے۔ اب جیپ ایک وسیع آبادی میں داخل ہو گئی تھی، چاروں طرف جھونپڑیاں تھیں اور بے شمار مرد اور عورتیں اور بچے جیپ کو دیکھ کر دوڑتے ہوئے آ رہے تھے۔ یقیناً جیپ ان سب کے لیے کوئی مجوبے کی حیثیت رکھتی تھی کیونکہ شاید یہ اس علاقے میں داخل ہونے والی پہلی جیپ تھی۔ ایک خاصے وسیع گراؤنڈ کے سامنے ایک بہت بڑی جھونپڑی تھی جس پر سرخ رنگ کا جھنڈا لہرا رہا تھا اور اس جھونپڑی کے باہر ایک ادھیڑ عمر لیکن خاصا صحت مند آدمی ہاتھ میں کمان پکڑے کھڑا تھا، اس کے سر پر سرخ رنگ کے پھولوں کا تاج تھا۔ عمران اسے دیکھتے ہی سمجھ گیا کہ یہی سردار گوشم ہے۔ عمران نے جیپ روک دی، سب نیچے آ جاؤ، اب ہم نے اداکاری کرنی ہے، عمران نے کہا اور جیپ سے نیچے اتر آیا۔ اس کے ساتھ ہی صفدر، کیپٹن شکیل اور تنویر کے علاوہ جولیا، سالیہ، شاہینہ لارا اور نازیہ بھی نیچے اتر آئیں۔ تم بھی نیچے آ جاؤ جوزف، عمران نے جوزف سے کہا تو جوزف نے اوپر سے ہی چھلانگ لگائی اور عمران کے عقب میں آ کر کھڑا ہو گیا۔ کون ہو تم؟ کیوں ہمارے قبیلے میں آئے ہو؟ سردار گوشم نے بڑے سخت لہجے میں کہا۔ ہمارا تعلق حکومت سے ہے اور ہم جنگلات میں رہنے والے قبائلوں سے ملنے آئے ہیں تاکہ تمہاری ضرورتوں کو معلوم کر کے حکومتوں کو بتائیں اور وہ تمہاری امداد کریں، عمران نے تحکمانہ لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا۔ تم ان عورتوں کو کیوں اپنے ساتھ لائے ہو؟ کیا یہ غیر شادی شدہ ہیں؟ سردار گوشم نے کہا۔ نہیں، یہ سب شادی شدہ ہیں، عمران نے کہا۔ سردار، ان کے چہرے بتا رہے ہیں کہ یہ شادی شدہ نہیں ہے، تمہیں معلوم ہے کہ صوبوں سے کوئی چیز چھپی نہیں رہ سکتی، ساتھ آنے والے صوبوں نے اچانک بولتے ہوئے کہا۔
ہمارے ساتھ کالے کاغ کا نمائندہ ہے جوزف، اور یہ صرف دیکھنے کے لیے آیا ہے کہ تم کیا فیصلہ کرتے ہو۔ اگر تم نے غلط فیصلہ کیا تو تم سمیت تمہارے پورے قبیلے پر عذاب ٹوٹ پڑے گا، اور اگر تم نے درست فیصلہ کیا تو تمہارے درخت پھلوں سے لد جائیں گے۔ عمران نے جوزف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اکیلا ہے؟ سردار گوشم نے غور سے جوزف کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، چونکہ یہ دیوتا کا نمائندہ ہے اس لیے یہ اکیلا ہے، عمران نے جواب دیا تو سردار گوشم نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ میں درست فیصلہ کروں گا، مجھے دیوتاؤں نے وہ عقل دی ہے کہ میں سب کچھ سمجھ سکتا ہوں، تم اپنی اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدہ علیحدہ کھڑے ہو جاؤ، پھر میں فیصلہ کروں گا، سردار گوشم نے کہا۔ ٹھیک ہے، آؤ شاہینہ، تم میرے پاس آ جاؤ، اور جولیا تم کیپٹن شکیل کے ساتھ جا کر کھڑی ہو جاؤ، عمران نے اپنے ساتھ کھڑی جولیا سے کہا تو جولیا کے چہرے پر یکلخت تقدر کے تاثرات ابھر آئے، لیکن پھر وہ نارمل ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ پیچھے ہٹی اور جا کر کیپٹن شکیل کے ساتھ کھڑی ہو گئی، جبکہ شاہینہ مسکراتی ہوئی آگے بڑھی اور عمران کے ساتھ اس طرح جڑ کر کھڑی ہو گئی جیسے حقیقتاً اس کی بیوی ہو۔ سالیہ صفدر کے ساتھ اور نازیہ تنویر کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ سردار گوشم غور سے ان کو دیکھتا رہا۔ نہیں، تم شادی شدہ نہیں ہو، یہ تمہاری بیویاں نہیں ہیں، یہ میرا فیصلہ ہے اور میں حکم دیتا ہوں کہ… سردار گوشم نے ہاتھ اٹھا کر بولنا شروع ہی کیا تھا کہ جوزف کسی پرندے کی طرح اچھلا، اور پھر اس سے پہلے کہ سردار گوشم کو حکم دیتا اس نے گوشم کے سر پر رکھا ہوا سرخ پھلوں والا تاج اتار لیا، اور اس کے ساتھ ہی وہ یکلخت ہوا میں اچھلا اور اس کی دونوں ٹانگیں پوری قوت سے سردار گوشم کے سینے پر پڑی اور سردار گوشم چیختا ہوا اچھل کر پشت کے بل نیچے جا گرا۔ نیچے گرتے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن جوزف بجلی کی سی تیزی سے ایک بار پھر اچھلا اور اس بار اس کے دونوں پیر پوری قوت سے اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے سردار گوشم کے سینے پر پڑے اور اس کے ناک اور منہ سے خون کا فوارہ سا بہنے لگا۔ ہا ہا ہا، میں سردار ہوں، سردار جوزف، جو میری سرداری مانے گا وہ اور اس کی بیوی زندہ رہے گی، ورنہ اس طرح مر جائے گی جس طرح غلط فیصلے کرنے والے سردار گوشم مرا ہے۔ بولو، کون ہے سردار؟ بولو۔ جوزف نے سر پر سرخ پھلوں کا تاج رکھ کر ایک پیر سردار گوشم کے پشکے ہوئے سینے پر رکھ کر چیخ چیخ کر بولتے ہوئے کہا، ہم سردار جوزف کو سردار مانتے ہیں۔ سردار جوزف نے سردار گوشم کو شکست دے دی ہے اور سردار گوشم کی بجائے اب مقدس تاج سردار جوزف کے سر پر ہے۔ ہم سردار جوزف کو سردار مانتے ہیں۔ خاموش اور ساکت کھڑے ہوئے قبائلیوں نے یکلخت چیخ کر کہا، اور پھر وہ مرد، بچے، عورتیں، بوڑھے سب جوزف کے سامنے رکوع کے بل جھک گئے۔